بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیلاب سے متعلق کہا ہے کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے قصور سیکٹر اور جلال پور پیر والا ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لاہور اور ملتان کے کور کمانڈرز نے استقبال کیا۔ آرمی چیف نے لاہور، قصور اور ملتان جلال پور پیر والا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو زمینی صورتحال، متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور امدادی کارروائیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے سول انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اچھی طرز حکمرانی اور عوام دوست ترقی کی اہمیت پر زور دیا اور سیلاب متاثرین کے مسائل حل کرنے میں سول اور فوجی اداروں کے ہم آہنگ تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے درکار تمام ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی ترقی کو تیز کیا جانا چاہیے۔ آرمی چیف نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو 112 کے اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلے، تیاری اور انتہائی مشکل حالات میں قوم کی خدمت کے جذبے کو سراہا۔ آرمی چیف نے محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی اور متاثرین کو دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ISPR کے مطابق متاثرین نے بر وقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب پنجاب میں تباہی پھیلانے کے بعد سیلاب سندھ میں زور پکڑنے لگا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر پانی آمد میں اضافہ، اونچے درجے کا سیلاب آ گیا، بہاؤ بڑھ کر 5,37,000 کیوسک پر آ گیا۔ سکھر اور کوٹڑی بیراج پر بھی پانی کی آمد بڑھ گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوٹڑی بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا نے سندھ میں کوٹ مٹن، راجن پور، چاچڑان شریف پر پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور سطح 11.4 فٹ پر آ گئی ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجتن پر بدستور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا بہاؤ 6,64,000 کیوسک ہو گیا۔ راوی میں ہیڈ سندھانی پر بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی، درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج کی تغیانی کا زور ٹوٹنے لگا، گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ مزید کم ہو کر نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہو گیا، بہاؤ کم ہو کر 78,000 کیوسک ہو چکا ہے۔ ہیڈ اسلاماکی پر نچلے اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کے سیلاب ہیں۔ ادھر ملتان کی ایک اور بڑی آبادی سیلاب کے ناخے میں آ گئی۔ شجاعت کی درجنوں بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ مقامی افراد کی اپنی مدد آپ کے تحت ساز و سامان اور مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی موضوع دھند کے مقام پر فلڈ بند میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے سیلابی ریلا ان بستیوں میں آیا۔ بڑی تعداد میں لوگ فلڈ بند پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ دریائے چناب کے سپر بند میں شگاف پڑ گیا۔ شگاف پر کرنے کی کوششوں میں مصروف 3 مزدور ریلے میں بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا جبکہ 1 کی تلاش جاری ہے۔ شجاعت شہر کو بچانے کے لیے آخری بند بختو واہ نہر کا رہ گیا ہے، جہاں سے شہر محض 2 کلومیٹر دور ہے۔ بدھ کی رات جلال پور میں کشتی الٹنے سے جہاں باک مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جہاں باک افراد کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے مستونگ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی تنظیم فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کا ناسور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گردی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جی ناظرین،
ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت کر دی اور نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی شرکت کی۔ علاوہ ازیں وفاقی سیکرٹری داخلہ، کمانڈنٹ و ڈپٹی کمانڈنٹ فیڈرل کانسٹیبلری، چیئرمین CDA، IG اسلام آباد، DC اسلام آباد اور سینئر حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے دارالحکومت میں موزوں جگہ کو مختص کیا جائے۔ زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، عالمی افق سے خبر ہے کہ امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ پابندیوں کی زد میں آنے والے 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق بھارت، ایران، ترکیہ اور UAE کے ادارے بھی فہرست میں شامل ہیں۔ جی ناظرین، دریں اثر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ UN جنرل اسمبلی کے اعلامیہ کے مطابق قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 صفحات پر مشتمل UN اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب، فرانس کی میزبانی میں بین الاقوامی کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کا اعلامیہ مسترد کر دیا۔ دوسری جانب فلسطین کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل سے متعلق قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کی ریاست سعودی عرب اور فرانس کی شکر گزار ہے، جنہوں نے بین الاقوامی کانفرنس کی صدارت کی اور نیو یارک اعلامیے کو عملی منصوبے میں بدلنے کے لیے نمایاں کوششیں کیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل اپنے نو آبادیاتی قبضے کے خاتمے کے لیے تمام میکینزم کو فعال کیا جائے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے دوحہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے قطر میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے بدھ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حماس کے مرکزی رہنماؤں کے ایک اجلاس پر فضائی حملہ کیا تھا، جس میں 6 افراد شہید ہو گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔